تھوڑا سا انشاءاللہ. لیکن اب میرے پاس کچھ دیر بیٹھ رہا ہوں. میرا تھوڑا جامع شفیع پہنچنا ہے وہاں. چلو تو پڑھ لیں ساتھی. آخر ہے نا ان المتقین سے پڑھ لیں. سب پڑھ لیں. جلالین شریف دے دینا مجھے. اب خود ہی معنی کریں. اب ترجمہ تو آپ نے میں نے پہلے بھی رکھا تھا. ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا سبق نہیں ہوتا تھا. طرح سے کسی نے پوچھا یہاں پر قرآن پاک کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ فرمانے لگے کہ ہم ان طلباء میں ایسی استعداد بھر دیتے ہیں، صرف نحو بنیادی کتابوں کے ذریعے ایسی استعداد بھر دیتے ہیں کہ ان کو لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی کر لیں گے. اب آپ نے صرف پڑھ لی، نحو پڑھ لی، اب خود ہی آپ ترجمہ کر لیں گے نا. ان المتقین فی غلال وعیون، فی غلال وعیون. اور خود معنی کریں کیا معنی ہے. ان المتقین فی غلال وعیون کرو معنی کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور ان میوے میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. میں کل بھی کر رہا تھا نا، متقین تقوی سے ہے نا. تقوی متقی لوگ، تقوی تقوی کا موٹا مفہوم ہی ہے. صاحب جلالین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. تقوی کہتے ہیں امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی. امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی. صاحب جلالین نے بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے. سائرین الی التقوی بامتثال الامر واجتناب عن النواہی. کہ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا. کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا. آگے پھر مامورات کی تفصیل ہے، منہیات کی بھی تفصیل ہے. مامورات جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا. دیکھو اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زبان سے سچ بولنا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں سب کے سب. زبان سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کیا نام بھائی کا؟ بھائی لیاقت. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے. کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنے حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی لیاقت، کچھ نہیں ہمارے پاس. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. تو ان المتقین، بے شک متقی لوگ وہ سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، میووں میں ہوں گے. وہ ہم
دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی زندگی ہے، لا ہاں، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا۔ ہاں، میں کراچی میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے کہ اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اور ہمارے خوش ہونے کا موقع بہت لمبا ہے نا۔ اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا اور ہمارے خوش ہونے کا موقع بہت لمبا ہے۔ اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع یہی یہ دنیا کی زندگی کے چند سانس ہیں، اور پھر اللہ یہاں ہم اللہ میاں کو خوش کر لیں، آخرت کی نہ ختم ہونے والی خوشیوں کو پا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بے شک متقین لوگ سایوں میں ہوں گے۔ میں نے تقوی کا موٹا سا مفہوم رکھ کر دیا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا ہے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنا نام بولنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یمن کا قاصد بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر خود تشریف لائے، اور ان کو سواری پر بٹھا دیا، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، آپ سواری پر بیٹھے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، آپ کی حکم کی وجہ سے، امتثال امر میں سواری کے اوپر بیٹھ گئے، اور سر بالکل اگر وہ سواری کی گردن کے ساتھ لگا ہوا، بالکل جھکے ہوئے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو رخصت کرنے کے لیے باہر خود تشریف لائے، وہ سواری پر بیٹھے ہیں، سواری چل رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ رخصت فرما رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یعنی اے معاذ بن جبل، کہ شاید آپ کی آئندہ مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، آئندہ ملاقات نہ ہو سکے، یاد رکھنا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یاد رکھنا، آپ کے فراق کی خبر سن کر رو پڑے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون این کانوا ومن کانوا، ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون این کانوا ومن کانوا، بے شک قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، این کانوا، جہاں بھی ہوں، ومن کانوا، چاہے جس قبیلے سے بھی ہوں، جس قوم سے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں وہ میرے قریب ہوں گے الحمدللہ۔ تو ان اول الناس بی یوم القیامہ، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ میں پہلے بھی کر رہا تھا نا، تقوی ہے، تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، لیکن اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، یہ جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ کل میں سنا رہا تھا، میں جھنگ سے فیصل آباد کی طرف آ رہا، رات جلسے سے فارغ ہو کر 1-2 بجے کا وقت تھا، تو وہاں فیصل آباد کے ایک بائی پاس آتا ہے جس سے وہاں ایک موٹر وے کی طرف رستہ جاتا ہے، تو ہم اس رستے کی طرف جانے لگے، تو مجھے وہاں دو حضرات کھڑے ہوئے، کہنے لگے آپ رات کو اس راستے پر نہ جائیں، رات کو اس راستے پر نہ جائیں، رات کو اس راستے میں کچھ وارداتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
اب انہوں نے بتلا دی، اب انہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی کہ نہیں کیا؟ اللہ تو اللہ میاں بھی جن باتوں سے منع کرتے ہیں ان میں ہمارا ہی بھلا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم میرا کروں وہ ہماری بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی سے اور فلاح سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ہنیئا کا معنی کیا کریں گے؟ ہنیئا کا معنی ہاں جزاک، کیا معنی کریں گے؟ ہاں مزے سے، خوشگوار طریقے سے تم کھاؤ پیو خوشگوار طریقے سے، بما کنتم تعملون، ان عملوں کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین، نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اور کرتا رہتا ہوں نیکی اخلاص کا نام ہے، بس یاد رہا۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی، یاد رہا۔ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں۔ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یہ ہے، دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں، پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ نیکی فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ ہمارے نکاح والے احباب مہمان، یہ سب کے لیے دین کی باتیں سب کے لیے شربت ہوتی ہیں الحمدللہ۔ بھائی لیاقت، بھائی کیا نام؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اور دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں بھر رکھی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، جنت کی راہ ملتی ہیں۔ یہ دنیا گھر نہیں ہے، راہ گزرے رہا۔ یہ لاہور گھر نہیں، راہ گزرے رہا۔ یہ قبرستان ہمارے ساتھ ہی رہے، کتنے شاید کوئی دن گزرتا ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی لاہور کا جنازہ ہوتا ہے۔ وہ تو بات وہی ہے، لاہور رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے غرض یاد رہا کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اس کا مقصد یہی ہے، کوئی معلومات میں اضافہ نہیں یاد رہا۔ مقصد ہے کہ اللہ پاک کی ذات، عمل کا جذبہ اور شوق اللہ نصیب فرما دے۔ پہلے سے بہت سے نیک اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے سب نے روزہ رکھا ہوا الحمدللہ، کتنے نیک کام پہلے سے کر رہے ہیں نا۔ مزید اللہ پاک کی ذات آپ کی نیکیوں میں اور برکات عطا فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ میں نے کہا نیکی نام ہی خلوص کا ہے الحمدللہ۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی آگنا۔ اور اللہ میاں خوش ہو جائیں، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے آگنا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے دنیا میں نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کا صلہ اللہ آخرت میں دیں، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھو بمشکل ایک سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ کیا نام بھائی نے؟ ہاں، اور پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی عارف حسین اور بھائی رہے
ہاں بھائی طاہر صاحب، یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، بمشکل 1 سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، ہاں جس نے باہر بارش کا موسم کر رکھا ہے۔ آئے کل مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں، بار بار کہتا ہوں، کہتے رہوں گا، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، بلکہ حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے منہ کی مثال یہ مائک کی طرح ہو جاتی ہے، آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب یہ مائک خود تو نہیں بول رہا ہے، اس میں بولنے والے کی آواز جا رہی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران گویا کہ آپ کے منہ میں خود اللہ میاں بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کلام پڑھی جا رہی ہے، یہ کلام خود بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، باہر دھوپ نکلی ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یا بارش کا موسم ہے، بارش ہوئی تھی میرے خیال میں۔ قرآن پاک میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ آج آپ دیکھیں بارش ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، بادل نہ ہو تو سورج بھی آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، ہر روز جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں، وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے الحمدللہ۔ آخرت کی سب باتیں برحق ہیں اور سچ ہیں، ایک ذرے کا شک نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کچھ جامع شفیع پہنچنا ہے، ذرا تھوڑا سا اسی بات چیت ہے۔ چلو انشاءاللہ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اصل تو ایک توجہ دلانی ہوتی ہے، بس وہ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے ماشاءاللہ سب سینہ منور ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ